ویلکم ٹو دا چینل مسٹک ٹیرو. یہ منتھلی ریڈنگ ہے جیمنائی, سن, مون اینڈ اسینڈنٹ لوگوں کے لیے. دسمبر کا مہینہ ہے, سال ختم ہونے جا رہا ہے اور بہت ہی پاورفل ایکلپس کے ساتھ ختم ہو رہا ہے. آئی ہوپ آپ نے میری ایکلپس کے اوپر ریڈنگ جو ہے وہ دیکھی ہوگی. اوکے, سو یہاں پہ میرے پاس کارڈز موجود ہیں, آلریڈی اسپریڈ بنایا ہوا ہے. I have 2 advice cards for the relationship and another 2 advice cards for the career matters. تو سب سے پہلے میں ریلیشن شپ سے سٹارٹ کرتی ہوں اور بعد میں ہم کریئر کو دیکھتے ہیں. اچھا جی, یہاں جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ جیمنائی جو لوگ ہیں وہ بہت عرصے سے جیسے ایک ایسی کیفیت میں تھے کہ جیسے آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ انوالو تھے جو کہ بہت زیادہ آپ کو وہاں سے کچھ مل نہیں رہا تھا بیسیکلی, اور لیکن آپ اس کو چھوڑ بھی نہیں پا رہے تھے. اور ایک جو صورتحال تھی وہ ایک رومانٹک سچویشن میں جو سٹارٹ ہوئی یا ایک رومانٹک فلنگ جو تھا, لیکن اس کے بعد بہت جلد ہی وہ سچویشن جو ہے وہ کنورٹ ہو گئی اس انداز میں کہ جب میرے پاس ٹائم ہے تو میں نے آپ سے بات کر لی. اس میں آپ جو ہے وہ دوسرے کی پریورٹی پہ نہیں رہتے ہو, اب کوئی آپ کے لیے ٹائم نکالتا نہیں ہے یا کسی کو کریونگ نہیں ہو رہی ہوتی آپ سے بات کرنے کی. الٹا جب ان کے پاس ٹائم ہے, جب ان کا موڈ ہے تو انہوں نے آپ سے بات کر لی. اور یہ ساری سچویشن جو ہے یہ یقیناً اب اینڈ ہوتی جا رہی ہے اور آپ کا بھی برداشت کا وہ مادہ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. لیکن اصل میں یہ سچویشن چینج ہوگی 4 دسمبر کے ایکلپس کے ساتھ. تب آپ کا مائنڈ سیٹ کمپلیٹلی اس کے بعد چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں پہ. اور یہاں پہ میرے پاس پہلا کارڈ ہی موجود جو ہے وہ 8 آف کپس کا ہے. آپ ٹوٹل ڈس اپوائنٹڈ نظر آ رہے ہیں سچویشن کے اندر. یہاں پہ 8 آف سورڈز بھی موجود ہے اور 3 آف سورڈز بھی موجود ہے. 8 کے کارڈز جو ہیں وہ یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ یہ سچویشن کافی لمبے عرصے سے کھنچ رہی تھی اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس پرسن کو کافی دیر سے جانتے ہوں, یا یہ سچویشن جو ہے لنگر آن جو ہے ہو رہی ہے, یہ بہت دیر کی لنگر آن ہوئی تھی. اور اب ہوگا کیا, اب آپ یہ ہوگا کہ آپ ٹوٹلی اس پرسن سے ڈیٹیچ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. نہ صرف آپ ارلی منتھ اس پرسن سے مینٹلی ایموشنلی ڈیٹیچ ہو جائیں گے, بلکہ اینڈ آف دا منتھ تک جاتے جاتے یا ارلی جنوری میں چانسز آتے ہیں کہ آپ کچھ نیا دیکھنا شروع کر دیں, کچھ نیا سٹارٹ لینا چاہیں. سٹارٹ بیسیکلی آپ ابھی لینا چاہ رہے ہیں, لیکن یہ کہ ظاہری بات ہے کہ جو اوور آل پلانٹری پوزیشنز ہیں اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. پچھلا معاملہ اینڈ ہونے کے بعد سے لے کے اگلا معاملہ شروع ہونے تک کے درمیان کا ایک ٹرانزیشن کا فیز جو ہے وہ ہوگا. ذاتی طور پہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس پرسن کی وجہ سے آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو اسٹک فیل کر رہے ہیں اور ایک چیٹنگ کا فیکٹر جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہو رہی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس ساری سچویشن کے اندر تھرڈ پارٹی آپ خود ہوں اور جو پرسن ہے وہ آپ کو بالکل بھی کوئی اٹینشن نہیں دے رہا اور بالکل بھی کوئی ٹائم نہیں دے رہا. یہی وجہ ہے کہ اب آپ جو ہے, ایک تو جیمنائی بہت دیر کسی پہ ٹکتے نہیں ہیں, اور اگر اب وہ ٹک بھی گئے ہیں اب تو آگے سے اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ بنی ہے. لیکن بہرحال میں آپ کو یہ ضرور مبارکباد دوں گی کہ ایکلپس کی وجہ سے یہ جو فاگینس ہے, یہ جو کنفیوژن ہے, کیا کروں, کیسے کروں, کب کروں نہ کروں, یہ سب جو کوشچنز ہیں نا یہ ریزالو ہو جائیں گے, یہ سب کنفیوژنز دور ہو جائیں گی, یہ سب ہاسٹیج کی فیلنگ جو ہے, اسٹک کی فیلنگ جو ہے, یہ سب دور ہو جائے گی. اور آپ یقیناً اس پوزیشن میں آ جائیں گے جہاں پہ آپ مینیفیسٹ کر سکیں what exactly you want from the universe, what type of person you want, what kind of situation you want, جو کہ آپ اپنی زندگی میں اپنے اراؤنڈ دیکھنا چاہ رہے ہیں. بہت زیادہ ایک انتھوزیازم آپ اپنے اندر محسوس کریں گے اینڈ آف دا منتھ تک, جہاں پہ آپ کسی نئے پرسن کے لیے پھر اپنے آپ کو مینٹلی اور فزیکلی تیار پائیں گے. یہاں پہ جو ایڈوائس کے کارڈز ہیں, پہلا کارڈ جو ہے ٹیک ٹائم ٹو بریتھ آؤٹ. یہ کارڈ جو ہے یہ بیسیکلی آپ سمجھ لیں نومبر کے اینڈ کا کارڈ ہے, ٹھیک ہے, یا شروع کے دن جو ہیں بالکل دسمبر کے. اور یہ وہ ٹائم ہے جب یو جسٹ نیڈ ٹو ریلیکس یور سیلف,
مت پریشان ہو، مت گھبرائیں، مت ٹینشن لیں، ٹھیک ہے. اب آپ کا ٹائم آنے والا ہے، اب آپ کے لیے صورتحال میں بہتری آنے والی ہے، اور یہ بہتری جو ہے یہ ایکلپس لے کر آئے گا. آپ کا دوسرا کارڈ جو ہے ایکسپیکٹ پاورفل چینج، نیو مون ایکلپس. ایکلپس جو ہے وہ 4 دسمبر کو لگ رہا ہے، تو بالکل اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ تقریباً 10 تاریخ تک اور اس کے آس پاس کے جو دن ہوں گے دسمبر کے، تو تب تک آپ یقیناً اپنے آپ کو اس سچویشن میں سے باہر آتا ہوا دیکھیں گے. اس سیڈنس میں سے، ڈس اپوائنٹمنٹ جو ہوئی ہے، اداسی ہے، اکیلا پن ہے، تنہائی ہے، آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ یقیناً اس لحاظ سے آپ اپنے آپ کو چینج ہوتا ہوا دیکھیں گے. جو ایک بری سی فیلنگ ہے، ایک ہارٹ بریک ہے، جو وہ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دل ٹوٹنے سے زیادہ تکلیف دہ یہ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ پھر بھی اسی جگہ پہ موجود رہو اور پھر بھی کوئی فیصلہ نہ کر پاؤ اور پھر بھی اسی شخص کا انتظار کرتے رہو جس نے آپ کا دل توڑا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ بہرحال اس ایک بری کیفیت میں سے باہر آ جائیں گے. اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں، میرے پاس اب دوسرے کارڈز ہیں جو کہ ہیں میرے پاس فار دا کریئر میٹرز. اب کریئر کے معاملات جو ہم دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ سیلز مین یا سرویئر ٹائپ کی کوئی جاب ہو، یا کوئی فرنٹ ڈیسک کی کوئی جاب ہو، یا کچھ ایسا جو کہ جس میں موومنٹ بہت زیادہ ہے، کچھ اس ٹائپ کا کچھ کام تھا. لیکن لگتا یہ ہے کہ یہاں سے آپ کو کچھ بہت اچھی پے نہیں مل رہی تھی. یو آر ناٹ گیٹنگ انف فرام دس پلیس. اور یقیناً یہ جو ایکلپس ہوگا یہ آپ کو کریئر کے حوالے سے بھی اس بات کی طرف لے جائے گا، آپ کا مائنڈ سیٹ، کہ آپ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ یہ جو جاب کر رہے ہیں اس کو چھوڑ کے یا تو آپ اپنا پرسنل کوئی کام کریں یا اس پرٹیکولر جاب کو چھوڑ دیں. لیکن بہت حد تک چانسز اس بات کے نظر آ رہے ہیں کہ آپ کا مائنڈ سیٹ یہ بنے گا کہ مجھے اپنا کوئی کام کرنا چاہیے، مجھے اپنے لیے خود سے کچھ کرنا چاہیے، رادر دین کہ میں یہ چھوٹی چھوٹی جابس جو ہیں وہ یہ کروں. یہ چیز جو ہے یہ آپ کے لیے پہلا کارڈ جو ہے ڈیسٹنی کا ہے، اور یہ چیز ڈیسٹنی کا حصہ نظر آ رہی ہے کہ اب آپ زندگی کی اسٹیج کے اوپر جب آپ نے کافی ایکسپیرینس حاصل کر لیا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو کافی دیکھ لیا ہے، تو یہ کنفیوژن اگر آپ کے ذہن میں موجود ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے جاب کرنی چاہیے یا بزنس کرنا چاہیے، تو یہاں پہ بہرحال ایک میسیج یہ ضرور موجود ہے کہ آپ کا اب یہ کنفیوژن دور ہو جائے گی، اور یو ول ڈو واٹ از دا ڈیسٹنی از ٹیلنگ یو ٹو ڈو. جو بھی ڈیسٹنڈ ہے آپ کے لیے، جو بھی آپ کے لیے لکھا گیا ہے، جو کہ اصل میں آپ کا مشن ہے، جو کہ اصل میں آپ کو کام کرنا ہے، ناؤ از دا ٹائم کہ آپ وہ کام سٹارٹ کریں. یہاں پہ دوسرا کارڈ جو ہے بڑا ہی امپورٹنٹ، وہ کوئین آف وانڈز کا کارڈ ہے. کوئین آف وانڈز جو ہے یہ ایک ایسا پرسن ہے جو بہت انتھوزیاسٹک ہوتا ہے، بہت زیادہ اس کے آئیڈیاز بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن کی ایبیلٹی اس کے اندر ہوتی ہے، اور یہ جو کوئین ہے یہ بڑا کانشیسلی دیکھ رہی ہے لوگوں نے جو آپ کو تنگ کیا ہوا ہے، لوگوں نے جو آپ کے ساتھ بینیفٹ لیے ہوئے ہیں. سو آپ کے اندر یہ انرجی جو ہے اینڈ آف دا منتھ یا سیکنڈ ہاف آف دا منتھ آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جہاں پہ آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ آپ لوگوں کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے، یا وہاں وہ سائڈ لوگوں کی دیکھ لیں گے جو کہ انہوں نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے. اور اس سب چیزوں میں جو ہیلپ آپ کی ہوگی وہ آپ کو 3 آف سورڈز اور 8 آف سورڈز سے ملے گی. 3 آف سورڈز آپ کو وہ سب سیٹ بیکس جو آپ نے آلریڈی دیکھے ہیں، وہ سب تکلیفیں جو آپ نے آلریڈی دیکھی ہیں، وہ سب لیسنز جو آپ نے آلریڈی سیکھے ہیں، وہ اب آپ کو آگے لیڈ کریں گے کہ اب کیا کرنا ہے. وہ سب چیزیں جو آپ آلریڈی دیکھ چکے ہیں وہی آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پہ دھوکہ ہو رہا ہے یا یہاں پہ یہ لوگ ریلائبل نہیں ہیں. اور ڈیفینیٹلی آپ ایک نیا سٹارٹ لینے کی پوزیشن میں ہونے کے علاوہ مائنڈ سیٹ بھی آپ کا جو ہے وہ یہ بنتا چلا جائے گا کہ آئی شوڈ ٹیک اے نیو سٹارٹ. یہاں پہ دوسرا کارڈ جو ہے وہ وکٹم کا کارڈ ہے. وکٹم مینٹیلٹی سے آپ کو خود کو بھی بچا کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور بجائے اس کے کہ آپ بیٹھ کے یہ روتے دھوتے رہیں کہ یہ کیا ہو گیا، میرے ساتھ ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، یا ایسے لوگ آپ کے ارد گرد اپنے نہ اکٹھے ہونے دیجیے گا جو وکٹم مینٹیلٹی کا حصہ ہیں. اگر کوئی آپ کے پاس آ کے یہ کہتا ہے کہ جی ہم تو تباہی ہو گئی، لٹ گئے، برباد ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی انرجی جو ہے وہ نیگیٹو ہے اور آپ کو فوری طور پہ وہاں سے ہٹ جانا ہے، ورنہ ٹائم ایسا چل رہا ہے کہ آپ ان کی انرجی جو ہے وہ ایبزارب کر لیں گے اور آپ بھی اسی فلو میں بہنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کو اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہوگی. لوگوں کے ڈراموں میں مت آئیے گا، ٹھیک ہے، جو آپ کا دل کہہ رہا ہے، جو آپ کی سمجھ کہہ رہی ہے اس کو فالو کیجیے گا، لوگوں کی باتوں میں مت آ جائیے گا. سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ
जेमिनी, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।